السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى واتقى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے تصوف و سلوک۔ موضوع چل رہا ہے کہ بندہ جو بھی عمل کے لیے ارادہ کرتا ہے اس کے لیے نیت کا وہ کرنا ضروری ہے۔ ہر عمل کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ یہ نیت انسان مشائخ کے پاس آ کر سیکھتا ہے۔ نیت سے ہی تو عمل بدل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ غسل کرنے میں بھی نیت کا دخل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، ان کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ جب گرمیوں کے موسم میں عصر کے وقت مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی تو وہ ایک کنویں پر چلے جاتے تھے، وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور طالب علموں کو کہتے کہ میرے اوپر ڈول بھر بھر کر پانی ڈالتے جاؤ۔ یوں سینکڑوں ڈول پانی کے ڈلواتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک ہمسایہ تھا، وہ ایک دن کہنے لگا مولانا ہمیں تو کہو، اسراف تو ہو رہا ہے، خود کرتے جاؤ۔ یعنی مولانا ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسراف اور فضول خرچی میں شامل ہے اور خود سینکڑوں ڈول پانی ڈلوا رہے ہیں، یہ بھی تو اسراف ہے۔ تو وہ چونکہ قریبی بھی تھے اور بے تکلفی بھی تھی، اس لیے حضرت جواب دیتے تھے یہ میرے لیے جائز اور تیرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ کہنے لگا مولانا مجھے یہ بات آپ سمجھا دیں کہ آپ کے لیے کیسے جائز ہے اور میرے لیے کیسے حرام ہے۔ ایک دن منت کرنے لگا مولانا آج تو آپ یہ مسئلہ مجھے سمجھا دیں۔ تو پھر مولانا نے ان کو بات سمجھائی اور پوچھا اچھا جب تم کنویں پر آتے ہو تو کس نیت سے آتے ہو؟ اس نے کہا جناب نہانے کی نیت سے آتا ہوں۔ فرمایا پھر تیرے لیے یہی حکم ہے کہ 5 ڈول سے نہاؤ اور پھر چلے جاؤ۔ 5 ڈول، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ کرو گے تو اسراف ہوگا۔ اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے میں تو بیمار آدمی ہوں، اس لیے گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے آتا ہوں، چنانچہ اس طرح 1000 ڈول بھی پانی ڈالوں تو میرے لیے جائز ہوگا۔ اب دیکھیں
کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر اس کو ایک عام آدمی کرتا ہے تو شریعت اسراف کا حکم لگا کر حرام کہتی ہے، اور اگر اسی عمل کو ایک عالم کرتا ہے لیکن بیماری دور کرنے کے سبب سمجھ کر اس کو استعمال کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہوائی جہاز پر سوار ہوتے وقت کون سواری کی دعا پڑھتا ہے؟ اس طرح دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی سواری ہے۔ بھئی سواری پانی میں چل رہی ہو یا ہوا میں جا رہی ہو تو سواری ہی ہوتی ہے، اس لیے دعا تو پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، لیکن لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے نہیں یاد آئے گا جب تک شیخ نہیں بتائیں گے کہ یہاں بھی کوئی دعا پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں اور حرم شریف میں نمازوں کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات، نماز جنازہ ہوگی۔ یہ اعلان سن کر کتنے لوگ ہیں جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، علماء بھی جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ذرا دل سے پوچھیں کہ کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی ہے؟ حالانکہ الصلاۃ علی الاموات کے الفاظ سے ایک میت کی خبر مل رہی ہے، تو میت کی خبر ملنے پر سنت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ تو پھر کیا انا للہ پڑھنی یاد آتی ہے؟ بھائی یاد تو تب آئے گی جب شیخ یاد کرائیں گے۔ یہ شیخ ہی بتاتے ہیں کہ مسنون دعائیں پڑھنے سے وقوف قلبی میں مدد اور تقویت ملتی ہے۔ مشائخ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ علم کے مخالف ہیں۔ مشائخ صوفیہ علم کے مخالف نہیں ہوتے۔ ہاں اگر کسی بندے نے کسی خاص جذبے میں اور کسی خاص کیفیت میں ایسی بات کر دی تو وہ انفرادی بات کہی جائے گی، اور جو لوگ کہیں علم بس کریں، یعنی ہم ان کے پیچھے چلنے والے نہیں، ہمارے جتنے بھی مشائخ تھے وہ سب کے سب علم کے زیور سے آراستہ تھے۔ چنانچہ طبقہ اول کے تمام مشائخ اپنے مریدین کو علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر من لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الامر، یہ جو قرآن اور حدیث نہیں پڑھا وہ ہمارے اس کام کے اندر مقتدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے مشائخ تو حکم فرماتے تھے۔ مکتوبات صدی میں بھی لکھا ہے کہ سالک کو علم حاصل کیے بغیر اس راستے پر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ناقد اور محتاط شخصیت بھی فرماتے ہیں وما كان المقدمون في التصوف إلا رؤوسا في القرآن والفقہ والحدیث۔ تصوف کے متقدمین قرآن، فقہ اور حدیث میں سردار تھے۔ انہوں نے یہ عبارت تلبیس ابلیس کے اندر لکھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسے حضرات بھی مشائخ اور صوفیاء کو ماننے والے تھے۔ یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر مشائخ پر اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ بھائیو، بسا اوقات انسان کے اندر کسی کا کلام سمجھنے کی استطاعت نہیں ہوتی، اور جب سمجھ نہیں پاتا تو انسان کی فطرت ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا،
جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو مخالفت کرتے ہیں، چنانچہ بڑے بڑے مشائخ کی مخالفت ہوئی۔ مثلا ایک ایسا وقت آیا کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو جلا دیا گیا، اور بعد میں جب دوسرے علماء نے ان کی باتوں کو کھولا تو غلط فہمی دور کرنے پر اب آب زر سے لکھوایا گیا۔ لہذا پتہ چلا کہ جہاں کہیں ایسا ہوا تو وہ بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا۔ کتاب الشفا کے مصنف قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگوں نے یہودیت کی تہمت لگا دی ان کو، اور بعد میں حقیقت کھلی تو پھر اس کتاب کو شفائے شریعت کہنے لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعی ایسی کتاب نہیں ملتی۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ملحد اور کافر کہہ کر سر عام رسوا کیا گیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا جبکہ ان کو بہت بڑا شیخ مانا گیا۔ وجہ یہی بنی کہ لوگوں نے ان کی باتوں کے اپنے مطلب نکال لیے تھے، سمجھ نہیں پائے تھے صحیح معنوں میں۔ بھائیو، جب صاحب کلام ہوتا ہے، حق اسی کا ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میرے کلام کی منشا کیا ہے۔ اب یہ تو مناسب نہیں کہ کہنے والا کسی اور مقصد کے لیے بات کہے اور سننے والے نے اپنا مطلب نکال لیا۔ وہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا مطلب نکال لیں گے، اسی کو تو کہتے ہیں توجیہ القول لما لا یرضی بہ القائل، قول کا ایسا معنی کرنا جس پر قائل راضی نہ ہو۔ کہنے والے نے کہا رکو مت جانے دو، اور مطلب نکالنے والے نے کہا روکو مت جانے دو، یعنی پہلے والے نے کہا روکو مت جانے دو، اور مطلب نکالنے والے نے کہا روکو مت جانے دو، یعنی بالکل الٹا ہوا۔ یعنی بات کچھ تھی اور نتیجہ کچھ نکال لیا۔ ان مشائخ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں ایسی عبقری شخصیات کو پیدا کیا جنہوں نے ان پاک باز مشائخ کا دفاع کیا۔ مثال کے طور پر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفوہ کتاب لکھی، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلا کتاب لکھی، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس کتاب لکھی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کتاب لکھی، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ کتاب لکھی۔ ان کتابوں میں ان علماء نے مشائخ صوفیہ کی زندگیوں کو کھولا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان مشائخ کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک باز جماعت کے دفاع کا خود انتظام فرما دیا۔ اس کے علاوہ تصوف پر جو اور اعتراضات تھے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ان تمام اعتراضات کی مٹی کو صاف کر دیا۔ چنانچہ ان کے مکاتب کو پڑھ کر دیکھیے، واقعی انہوں نے شریعت و طریقت کے تلازم کو سامنے رکھا۔ قریب کے زمانے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ظاہری بھی عطا کیا کہ حضرت نے 2000 سے زیادہ کتابیں لکھیں، اور علم باطن سے بھی اللہ نے نوازا۔ اگر آپ ان کی تفسیر بیان القرآن کا حاشیہ پڑھیں گے تو اس میں مسائل سلوک کے نام سے قرآن کی
آیات سے اخذ ہونے والے سلوک کے مسائل کو کھولا گیا ہے۔ بند پڑھ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو قرآن پڑھ کر واقعی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔ ہم علم کے پیچھے اتنا بھی نہیں پڑتے کہ مشائخ کو برا سمجھیں، اور مشائخ کے بھی اتنا پیچھے نہیں لگتے کہ علم کو برا سمجھیں۔ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، چنانچہ ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو العلم حجاب الاکبر کا نعرہ لگا کر علماء کاملین کو گمراہ کہیں، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو تصوف کو عجمی چیز کہیں اور نماز کی حضور سے محروم رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں تازہ کر دیتے تھے، اور جب مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے تو جنید اور بایزید رحمۃ اللہ علیہ نظر آیا کرتے تھے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت یہ تصوف کی ان باتوں کو، یہ راز اور رموز کو ہمارے دلوں تک بھی جاری ساری فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے، اور تصوف پر ہمارا چلنا آسان فرما دے، اور پروردگار ہمارے اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیچ میں یہ